ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ضمیر علی بدایونی کا مضمون، جس کا عنوان ہے ادبی تنقید کا سفر سوسیئر سے دریدہ تک۔ ضمیر علی بدایونی کا یہ مضمون دریافت کے شمارہ نمبر 9 میں شائع کیا گیا، جسے آج دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ ایک نقاد نے نیٹشے کی فکر کو جنگل کی آگ سے تشبیہ دی ہے، جس کا نظارہ بیک وقت دلکش بھی ہے اور دہشتناک بھی۔ یہ تشبیہ بڑی خوبصورت بھی ہے اور معنی خیز بھی، کیونکہ نیٹشے کی دنیا روشنی بھی رکھتی ہے اور تباہی بھی۔ اور نیٹشے نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میرے مطالعے کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے، کیونکہ میں ایک قتل کرنے والا ہوں۔ نیٹشے خالق بھی ہے اور قاتل بھی۔ اس نے ماضی کے عظیم مابعد الطبیعتی حصار پر شدید بمباری کی ہے۔ اس نے ایک فلسفیانہ مقتل تیار کیا تھا۔ اسے تباہی و بربادی کے مناظر پسند تھے۔ وہ عظمت و جلال کا دلدادہ تھا، لیکن یہ تو اس کی تخلیقی فکر کا ایک پہلو ہے۔ اس کی آنکھیں ایک نئی دنیا کی تعمیر کا خواب بھی دیکھ رہی تھیں۔ وہ نئی اقدار اور نئے افکار کا خالق تھا۔ ہر نیا خیال اور نیا احساس ہمیں ماضی کے ورثے سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی لیے رلکے نے نئے ادیبوں اور نئے فنکاروں کو ان بچوں سے مماثل قرار دیا تھا، ڈس انہیریٹڈ چلڈرن، جنہیں وراثت سے محروم کر دیا گیا ہو۔ کالیداس کے بعد بھبھوتی سنسکرت کا سب سے بڑا ڈرامہ نگار تھا۔ بھبھوتی کے نزدیک حسن نام ہے تازہ کاری اور نئے پن کا۔ بھبھوتی کے اس جمالیاتی ویژن میں ہیریکلیٹس سے لے کر برگسا تک سب ہی شریک ہیں۔ حسن اور زندگی تغیر و تبدل کا دوسرا نام ہے۔ اس کی غالباً سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم حقیقت کو تکوین یا بیکمنگ کی کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں، جہاں ہر وقت جام گردش میں رہتا ہے۔ ہر لمحے نیا منظر آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، بلکہ ناظر بھی نظارے کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ تبدیلی کے اس ہمہ گیر رقص میں ہم سب شریک ہیں۔ زندگی کے تند و تیز دریا میں ابھرنے والی کوئی لہر دوبارہ نہیں آتی۔ اس کی جگہ دوسری لہریں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور دریا کا بہاؤ جاری رہتا ہے۔ زندگی کی طرح ادب میں بھی نئے امکانات حقیقت کا روپ اختیار کرتے رہتے ہیں۔ ہر تعبیر دوسری تعبیر کو جنم دیتی ہے۔ ہر عہد نئے خوابوں سے گرہ انبار ہو جاتا ہے، اور نئی توضیحات اور تشریحات کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ زندگی اور ادب دونوں متحرک ہیں، اس لیے کہ ادب تو خود زندگی کا ایک متحرک امیج ہے۔ جس طرح ادب کی تخلیق کی سطح پر نئے تصورات اور نئی حیتیں جنم لے رہی ہیں، اسی طرح ادب کی تعبیر و توضیح کے بارے میں بھی نئے نظریات و افکار جنم لے رہے ہیں۔ ادب کو پرکھنے کے لیے نئے تنقیدی رویے وجود میں آ رہے ہیں۔ ادب کی تعبیر و توضیح اور تشریح و تنقید کے نئے رویوں نے جمالیاتی عمل کو آگے بڑھایا ہے۔ آج ہمارا جمالیاتی تجربہ ماضی سے بالکل مختلف ہے۔ فکر و احساس اور ابلاغ و اظہار کے نئے گوشے سامنے آ رہے ہیں۔ زندگی ایک نئی جمالیاتی تعبیر چاہتی ہے۔ توقعات کے افق پر نئے ستارے طلوع ہو رہے ہیں۔ ایک نیا تخلیقی امیج وجود میں آ رہا ہے، جس نے ادبی منظرنامے کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج ہماری توقعات کا افق بالکل بدل چکا ہے۔ تخلیق کار اور قاری کا رشتہ
ایک نئی جہت کے ساتھ ہمارے سامنے آیا ہے۔ اب قاری صرف یک طرفہ پذیرائی کا مظہر نہیں بلکہ تخلیقی عمل میں شریک کار اور مصنف کی عناء ثانی بن چکا ہے۔ ہر عہد حقیقت کا ایک تصور رکھتا ہے۔ آج جو ادب تخلیق ہو رہا ہے وہ اپنے عہد کی حقیقت کی ایک جمالیاتی تعبیر پیش کر رہا ہے جو ہماری توقعات کے غیر محسوس افق سے باہر نہیں، کیونکہ یہ افق سکڑتا اور پھیلتا رہتا ہے اور اس تاریخی شعور کو جنم دیتا ہے جس کی ایک تعبیر اس مضمون میں کی جا رہی ہے۔ موجودہ عہد میں وجودیت، ساختیات اور ما بعد ساختیات نے ادبی تاریخ کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ رد تشکیل کی تند و تیز موجوں نے ماضی کے ساحل کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے اور لاکاں لاشعور کے تعاقب میں بہت دور جا نکلا ہے، جہاں زبان اور لاشعور کی ساختیں ایک دوسرے میں مدغم ہوتی نظر آتی ہیں۔ یاس اور ولفگانگ آئزر استقبالی جمالیات اور ادبی تاریخ کے نئے تصورات سے آشنا کر رہے ہیں، لیکن ان سب نظریات کی تہ میں توسیئر کے لسانی افکار کارفرما نظر آتے ہیں۔ توسیئر کے لسانی افکار کا دائرہ اثر تاریخ کے پھیلاؤ کے ساتھ مزید وسعتوں کو چھو رہا ہے۔ توسیئر کے اثرات مارکس، فرائڈ اور ہیڈیگر کے اثرات سے کسی طرح کم اہم نہیں۔ مارکس کے نزدیک معاشی اور معاشرتی رشتے انسانی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ فرائڈ کے نزدیک انسانی زندگی بیرون آب نظر آنے والے آئس برگ کی مانند ہے، جس کی تہ میں کچھ دوسری قوتیں کار فرما ہیں، جن کا ماخذ و محور لاشعور اور اس کے لامتناہی عزائم ہیں۔ ہیڈیگر کے نزدیک فطرت کی اس بے پایانی میں انسان تنہا وجود رکھتا ہے۔ وجودی رابطے چاروں طرف سے ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ انسان کائنات کے دروازے سے باہر کھڑا ہوا ہے۔ وہ زبان کی لازوال قوت سے اس دروازے کو کھولنا چاہتا ہے جو اس پر پہلے ہی بند کیا جا چکا ہے۔ ہیڈیگر مزید یہ انکشاف بھی کرتا ہے کہ ہستی اور انسان کے درمیان لسانی رابطے کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں۔ آسمانی قوت آخری بار زبان کی شکل میں نمودار ہوئی ہے، اور یہ کہ زبان حقیقت کا ادراک نہیں کرتی بلکہ خود حقیقت ہے جو اپنا ادراک آپ کر رہی ہے۔ زبان ہستی کا گھر ہے جس میں انسانی شعور کا چراغ جل رہا ہے۔ انسان خارجی فطرت سے تعلق نہیں رکھتا، وہ صرف اس کائنات سے سروکار رکھتا ہے جو اس کے شعور کے افق پر طلوع و غروب ہوتی رہتی ہے۔ اور جیسا کہ سارتر نے کہا کہ یہاں کوئی کائنات موجود نہیں سوائے انسانی داخلیت کی کائنات کے۔ اسی لیے کیرکیگارڈ نے کہا تھا، سچ کا دوسرا نام انسانی داخلیت ہے۔ ہسرل کے نزدیک ہم صرف ان مظاہر سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمارے شعور کا حصہ ہیں، جس کے مطالعے کو وہ مظہریت کا نام دیتا ہے، یعنی شعور سے باہر مظاہر اور واردات سے ہسرل ہیڈیگر دنیا سروکار نہیں رکھتی۔ زبان کا تعلق واردات شعور سے ہے، نہ کہ خارجی کائنات سے، لیکن اس صورت میں شعور کی حیثیت ایک چینل سے زیادہ باقی نہیں رہتی، جس کے ذریعے فطرت ہم تک رسائی حاصل کرتی ہے یا ہم فطرت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس امکان کو اس لیے مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ ہیڈیگر کے نظام فکر کی بنیاد اس نقطے پر ہے کہ شعور کو موجودگی کا شعور ہے، یعنی شعور کسی نوعیت کی موجودگی سے دوچار ہے۔ اسی شعور موجودگی کا مظہری تجزیہ ہستی اور وقت کے صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ زبان اور شعور دونوں اس موجودگی کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں،
اسی لیے ہیڈگر زبان کو فطرت کا سب سے خطرناک عطیہ قرار دیتا ہے جو انسانی وجود کو فطرت کے روبرو کر دیتا ہے۔ ہیڈگر کے نزدیک جہاں انسانی وجود ہے وہاں زبان ہے، اور جہاں زبان ہے وہاں انسانی وجود ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہیڈگر اور وٹگنشٹائن دونوں متفق نظر آتے ہیں، لیکن اس نقطۂ اتصال کے فریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وٹگنشٹائن کا نقطۂ نظر فلسفہ سائنس اور فلسفہ سحر و نحو کے تاروپود بنتا ہے، اور ہیڈگر وجودیاتی اغراض و مقاصد رکھتا ہے، یعنی ایک آنٹک ہے اور دوسرا آنٹولوجیکل۔ اس کے علاوہ وٹگنشٹائن اور ہیڈگر دونوں کے لیے ہسرل کی مقصودیت ایک خطرہ ہے۔ دونوں تصورات انسانی مقصودیت کی تباہ کاریوں کی زد میں ہیں۔ انسانی مقصودیت کا انکشاف عالم موجودات کو دم بخود کر دیتا ہے۔ اس کے ادراک کا انتخابی عمل فطرت اور شعور کے رابطے کو مشکوک و محدود کر دیتا ہے۔ ادراک کا انتخابی عمل تو مشاہدے کو داخلی رنگ دیتا ہے اور معروضی ادراک سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ ہم وہ کچھ دیکھتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حقیقت فی نفس ہی ہم سے دور ہی رہتی ہے۔ تخفیفی عمل انسان پر مابعد الطبیعتی تنہائی کا انکشاف کرتا ہے اور انسانی شعور کو تاریخ اور کائنات سے کاٹ دیتا ہے۔ تخفیفی عمل کا مقصد خالص ماورائی انا کی دنیا منکشف کرنا ہے۔ ہسرل شعور کو ناکافی سمجھتا تھا، اس لیے اپنے فکری سفر کے اختتام پر وہ ماورائی انا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور دنیائے صفات سے منہ موڑ لیا۔ ہیڈگر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ تو ہستی کے تعین کے عمل سے زبان کو روک سکتا ہے اور نہ ہی تخفیفی عمل کی تباہ کاریوں سے اس کائنات کو بچا سکتا ہے، جس کی موجودگی کا واحد لیکن مشکوک ثبوت یہ ہے کہ وہ انسانی شعور پر منکشف ہو رہی ہے۔ نتیجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا کہ ہسرل کی مقصودیت اور تخفیفی عمل کے دائرے کو توڑنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ سود و زیاں کا توازن بہرحال برقرار رہتا ہے، کیونکہ خارجی کائنات کے عوض اگر ماورائی انا کا دامن ہاتھ آ جاتا ہے تو اسے خسارے کا سودا نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، کچھ نہ کچھ تلافی مافات چاہیے۔ خالص ماورائی انا کی دنیا یوں تو خود مختفی ہے، لیکن کبھی کبھی سیر کے واسطے خلوت ذات سے باہر بھی نظر ڈال لیتی ہے، اور ماورائی انا کی یہی سیر پسندی فطرت اور خارجی حقیقت کا التباس پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن ہیڈگر کا کمال یہ ہے کہ وہ ہسرل کی مقصودیت اور تخفیفی عمل کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے ہسرل ہی کے تصور دنیائے زیست سے رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ اس طرح مظہری وجودیت کی دنیا وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کے اثرات ادب، فلسفے اور ثقافت پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ہسرل ہیڈگر مظہری وجودی دنیا ساختیاتی فکر کی مابعد الطبیعتی اساس ہے۔ دریدہ کی رد تشکیل ہیڈگر کے تعبیری تشدد سے اپنا دامن اب تک چھڑا نہیں سکی۔ البتہ ہیڈگر نے جو زبان کا تصور پیش کیا وہ ساختیاتی مفکرین کے لیے ایک استعارہ اور ایک علامت کے طور پر تو زندہ ہے، لیکن ان کی بنیادی فکر سے ہم آہنگ نہیں۔ ساختیاتی ادب اور تنقیدی تصورات کی تہ میں سوئٹزرلینڈ کے ایک مفکر لسانیات سوسیئر کے نظریات کام کر رہے ہیں۔ سوسیئر نے ہم پر ایک نئی دنیا کا انکشاف کیا ہے۔ آئیے سوسیئر کی اس دنیا پر ایک اجمالی نظر ڈالتے ہیں۔